اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی چیزیں لازم اور ضروری قرار دی ہیں ان فرائض کو اسی طریقے سے ادا کرنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا یہ بھی ضروری ہے، اور اگر کسی چیز کا وقت مقرر ہے تو اسے اس وقت کے اندر ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ رمضان شریف کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اب یہ رمضان شریف میں ادا کرنا ضروری ہے۔ نمازوں کے وقت ہیں، صبح کی نماز کا وقت ہے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تو ہر عبادت جس کا وقت مقرر ہے اس کو وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وہ وقت کے اندر ادا نہیں کی گئی تو اب اس کی قضا ضروری ہوگی، یعنی اس کے بدلے میں انسان کو اس طرح کی عبادت کرنی ہوگی۔ رمضان شریف کے روزے ہیں، اگر کوئی آدمی اس نے رمضان شریف کے روزے نہیں رکھے، اس میں شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، بیمار ہے ایسا کہ روزے نہیں رکھ سکتا، تو اس نے شریعت نے اجازت دی ہے، ٹھیک ہے بھئی تم بعد میں رکھ لو۔ اسی طرح سفر میں ہے اور سفر کی وجہ سے اگر روزہ مشکل ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ ٹھیک ہے بھئی اب نہ رکھو بعد میں رکھ لو، لیکن قضا بہرحال اس کی ہوگی۔ اسی طرح نماز ہے تو ہر نماز کا ایک وقت مقرر ہے، وقت کے اندر ادا کرنا ضروری ہے، اور اگر وقت کے اندر ادا نہیں کر سکا، چاہے وہ اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے ہو یا کسی واقعتاً مجبوری کی وجہ سے ہو، بہرحال قضا اس کی وہ ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمتیں ہوتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر یہ چیز موجود ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پہ ایک دن ایسا موقع آ گیا اتنی سختی کا کہ حضور نے ایک نماز جو ہے وہ اپنے وقت پہ ادا نہیں فرما سکے۔ بعض روایات میں 2 کا ذکر آتا ہے، اور بعض میں یہ ہے کہ ظہر، عصر اور مغرب تینوں نمازیں جو ہیں اتنی جنگ کی سختی ہو گئی، کیونکہ وہ یلغار تھی کفار کی خندق پہ، اور خطرہ تھا کہ اگر ذرا پیچھے ہٹے تو یہ خندق کو عبور کر کے آگے آ جائیں گے، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے تو 3 نمازیں ظہر کی، عصر کی، مغرب کی اسی طرح گزر گئی۔ عشاء کا وقت ہو گیا، جب وہ یعنی جنگ ذرا ٹھنڈی ہوئی، وہ پیچھے ہٹے، تو پھر حضور نے ترتیب وار ان نمازوں کو باجماعت ادا کیا۔ پہلے ظہر کی یعنی اذان اور اقامت ہوئی، ظہر کی نماز ادا فرمائی، پھر اقامت ہوئی، پھر عصر کی نماز باجماعت ادا فرمائی، پھر اقامت ہوئی، مغرب کی نماز ادا فرمائی، اس کے بعد پھر عشاء کی نماز، کیونکہ عشاء کا وقت تھا۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی قیامت تک کے لیے کہ اگر کسی آدمی کی شرعی مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز رہ جائے تو قضا اس پر بھی ہوگی۔ فرق یہ ہے کہ اگر شرعی مجبوری کی وجہ سے قضا ہوئی ہے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا، اور اگر اپنی سستی اور کوتاہی کی وجہ سے اس نے نماز چھوڑی ہے یا کوئی عبادت چھوڑی ہے تو پھر گناہگار ہوگا، اس کے ساتھ یعنی قضا کے ساتھ ساتھ توبہ، استغفار یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ تو جو عبادت اپنے وقت میں ادا نہیں کر سکے، روزہ تو بہرحال سب پہ اس کی قضا جو ہے وہ لازم ہوگی۔ نماز میں یہ ہے کہ عورتیں جو عارضے کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے جو نمازیں نہیں پڑھ سکتی وہ ان کو معاف ہوتی ہیں، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر مہینے آتی ہیں، اگلی قضا کریں گے، آگے پھر آ جائیں گی، تو پھر شریعت نے ان کو وہ نمازیں معاف کر دیں جو حیض و نفاس کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتی۔ باقی اگر کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے جو نہیں پڑھی ہیں وہ عورتوں پر بھی اسی طرح لازم ہوگا کہ ان کی قضا کریں۔ اور روزے جو ہیں وہ جس نے بھی جس طرح بھی نہیں رکھے ہیں، چاہے وہ شرعی عذر کی وجہ سے یا اپنی سستی کی وجہ سے، ان کی قضا بہرحال اس پہ لازم ہوگی۔ اب یہاں پہ یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں کچھ ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اگر کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کی قضا اس پہ لازم ہوگی،
وہ بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ فدیہ جو ہے، فدیہ آج کل بڑا آسان سمجھ لیا گیا ہے کہ 7.5 یورو یہاں کے حساب سے بنتے ہیں، 225 یورو دے دو اور پورے مہینے کا فدیہ ہو گیا۔ فدیہ صرف اور صرف شریعت میں شیخ فانی کے لیے، یعنی ایسا آدمی جو اس طرح کا بیمار ہے کہ اب روزہ نہیں رکھ سکتا۔ ابھی تو خیر یہ درمیانے موسم میں روزے آ گئے ہیں، گزشتہ سالوں میں بڑے جو سب سے یہاں کے بڑے دن ہیں ان میں روزے تھے، تو اگر وہ گرمیوں کے روزے، بڑے دنوں کے روزے نہیں رکھ سکتا، چھوٹے دنوں کے رکھ سکتا ہے تو ان دونوں میں رکھے گا، اور اگر اب نہیں بعد میں کچھ امید ہے کہ وہ درست اور صحت مند ہو کے روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا تو پھر بھی رکھنے لازم ہوں گے۔ ایسا بیمار جو اب روزے نہیں رکھ سکتا اور کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ چھوٹے دنوں میں رکھ سکتا ہے یا تندرست ہو کے وہ روزے رکھنے کے قابل ہو سکے گا، اس پہ فدیہ ہے، اس کی طرف سے فدیہ ہوگا۔ باقی اگر کوئی فدیہ دیتا بھی ہے تو ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن روزے رکھنے جو ہیں وہ جو گرمیوں میں نہیں رکھ سکتا سردیوں میں رکھے، جو بیمار ہے اور امید ہے کہ تندرست ہو کے روزے رکھنے کے قابل ہو جائے گا تو وہ اس پہ بہرحال وہ ان کی قضا لازم ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔